اگر آپ اردو ناول سنتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ کہتے ہیں اولاد ہوتی ہے خنجر کی طرح، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی معصومیت اور سادگی سے کاٹ ڈالتی ہے، پھر بھی ہم اس کو تھامے رکھتے ہیں، بھلے خون ٹپ ٹپ گرنے لگے، اور کہتے ہیں ماں ہوتی ہے سورج کی طرح، بھلے کتنا گرم ہو اور تم سے کتنا دور ہو، تم اس کی روشنی میں بیٹھ سکتے ہو اور اس کی کرنوں کو چھو سکتے ہو، اور وہ تمہیں کبھی نہیں جلائے گا۔ تاریخ تھی 5 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا، اور وقت تھا صبح کے 11 بجے کا۔ ہوٹل سویٹ کی اونچی کھڑکی سے دھوپ چھن کے ماہر فرید کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور وہ آنکھیں بند کیے کھڑا موتی اور لیونڈر کی خوشبو کو سانس کے ذریعے اندر اتار رہا تھا۔ ماہر، پیچھے صوفے پہ بیٹھے مینیجر مالک نے پکارا۔ انتقام کے سفر پر نکلنے والے کو چاہیے کہ وہ 2 قبریں کھود لے، ایک دشمن کی اور ایک خود اپنی۔ یہ کنفیوشس تھا، اس نے کہا تھا، اور جانتے ہو اسے کیا چیز قبر تک لے گئی تھی؟ اپنے بیٹوں کی موت کا غم۔ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا، سرد سی سرگوشی میں، موت سے بڑا کوئی غم نہیں مالک۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ ماہر فرید اسی طرح آنکھیں بند کیے کھڑا رہا۔ مالک قدرے چونک کے اٹھا، دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پار کیف جمال رقم کا پیکٹ لیے کھڑا تھا۔ مالک نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور پھر مڑ کے ماہر کو۔ وہ ہنوز اسی طرح کھڑا تھا۔ اسے آنے دو، مجھے معلوم تھا یہ واپس آئے گا۔ وہ مڑے بنا بولا۔ مالک نے اس لڑکے کو گھورتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیف صوفے تک آیا اور پیکٹ میز پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر شدید اضطراب تھا۔ ماہر فرید بالآخر اس کی طرف گھوما۔ اس کے تاثرات سپاٹ تھے، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ کیا رقم کم ہے؟ سادگی سے سوال کیا جو کیف جمال کو پتھر کی طرح لگا۔ آپ کو لگتا ہے آپ ہر انسان کو پیسے سے خرید سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیا میں نے 3 منٹ پہلے تمہیں نہیں خریدا؟ وہ صوفے کے پیچھے سے نکل کر کیف کے سامنے آ کھڑا ہوا، پھر مالک کی طرف گردن موڑی۔ ہم نے اپنے مہمان کو چائے قہوہ نہیں پوچھا۔ قہوہ نہیں، کافی۔ مالک نے کھنکھارتے ہوئے اسے تادیبی اشارہ کیا۔ میں کافی پینے واپس نہیں آیا، میں اس سوال کا جواب لینے آیا ہوں جو آپ نے مجھے نہیں دیا۔ کیف نے ناگواری سے سامنے کھڑے دراز قد آدمی کو دیکھا۔ آپ مجھ سے یہ کام کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کسی اور کو بھی تو خرید سکتے تھے۔ اس نے یہ کیوں دوسری دفعہ پوچھا تھا؟ ماہر فرید کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ایک نظر مالک کو دیکھا۔ اسے بتا دیں کیوں؟ ماہر، مالک نے سفید ابرو اٹھا کے تنبیہ کی۔ ماہر اور کیف آمنے سامنے گھڑی کی 6 اور 12 کی سوئیوں کی طرح کھڑے تھے، اور مالک ایک طرف 9 کی سوئی بنے بیٹھا تھا۔ میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ مجھے تمہارا نام پسند آیا تھا۔ باقی جتنے لوگوں کی پروفائلز مجھے مالک نے دکھائی تھیں ان کے نام بورنگ تھے۔ نام کے علاوہ تمہارے اندر کوئی قابل توجہ شے نہیں تھی۔ وہ مسکرا کے بولا۔ مالک نے جیسے ریلیکس ہو کے سانس لیا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک لمحے کو اسے لگا تھا ماہر فرید اس نوجوان کو اصل بات بتانے جا رہا ہے، لیکن خیر، اب تم بتاؤ کیف جمال کہ تمہاری واپسی کی اصل وجہ کیا ہے؟ تم صرف یہ سوال پوچھنے تو نہیں آئے۔ کہتے ہیں ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی قسمت بدلتا ہے۔ اس لمحے میں کوئی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ایک لمحے کی بے دہانی ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے، ایک لمحہ کسی کو کسی کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ ایک لمحہ اگر انسان پکڑ لے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، اور کیف جمال نے اس وقت اس ایک لمحے کو پکڑ لیا تھا۔ مالک کا ماہر کو منع کرنا اور ماہر فرید کا آگے سے بات بنا دینا۔ بھلے کیف جمال ایک ناکام انسان تھا اور وہ ماہر فرید اور اس سفید بالوں والے جیسا شاطر نہیں تھا، لیکن وہ ذہین تھا، اور اس ایک لمحے نے کیف جمال کو یہ بتا دیا تھا کہ کوئی وجہ تھی جس کے باعث یہ امیر سائیکوپاتھ کیف جمال سے مدد لینے پر مجبور تھا۔ وہ یہ کام کسی اور سے نہیں کروا سکتا تھا۔ ماہر فرید کو اس کی ضرورت تھی۔ اس کے ذہن میں چھایا اس برطانوی بزنس مین کا سارا روب اور خوف چٹکی میں ہوا ہو گیا۔ میں چند باتیں کلیئر کرنے آیا ہوں۔ اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز بے خوف اور گردن اٹھی ہوئی تھی۔ چند باتیں، اوکے۔ پہلی بات، ماہر نے تبدیلی محسوس کی تھی۔ اس نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکالا اور انگلی پہ گننے لگا۔
اس کے انداز میں تمسخر تھا۔ پہلی بات یہ کہ بھلے میں اس کام کے لیے راضی ہوں، لیکن میری بھی ایک بہن ہے، وہی بہن جس کے شوہر کے تم نے پیسے دینے ہیں۔ آگے چلو۔ کیف نے ضبط سے سانس اندر کھینچی۔ جو پیسے میں آپ سے لے رہا ہوں یہ میری کسی لگژری پہ نہیں لگیں گے، میں ان سے اپنے قرضے اتاروں گا اور نئی زندگی شروع کروں گا۔ البتہ میں اس معصوم لڑکی کے ساتھ نہ کچھ برا کروں گا نہ ہونے دوں گا۔ اس کا گارڈ بننے اور اس پر نظر رکھنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اور دوسری بات، ماہر فرید کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے میرے ایمان کی بہت کم قیمت لگائی ہے۔ ماہر فرید نے ہاتھ گرا دیا اور مسکرا کے مالک کو دیکھا۔ میں کہہ رہا تھا نا اسے مزید رقم چاہیے۔ مالک بھی ہلکا سا مسکرایا اور شانے اچکا دیے۔ ماہر واپس صوفے پہ بیٹھا تو پیچھے کھڑکی سے آتی دھوپ کا راستہ کھل گیا۔ وہ سیدھی کیف کے چہرے پہ پڑنے لگی۔ مجھے مزید رقم نہیں چاہیے۔ کیف سامنے والے صوفے پہ بیٹھا اور اسی سنجیدگی سے کہتا گیا، مگر مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ جو رقم آپ مجھے دے رہے ہیں یہ تو قرضوں کی ادائیگی میں نکل جائے گی۔ مجھے اس جاب سے کیا ملے گا؟ بولتے جاؤ۔ ماہر فرید نے اسے سوچتی نظروں سے دیکھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اس کے چمکتے بوٹ میں چھت سے لٹکتے فانوس کا عکس دکھائی دینے لگا۔ آپ نے کہا تھا میرا بزنس سیٹ کروا دیں گے، ظاہر ہے اپنے پیسے اور تعلقات کے ذریعے۔ کیف سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ آواز نڈر تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ اپنے ذریعے بھی کریں۔ مطلب یہ کہ میرے بزنس ہمیشہ فلاپ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے کوئی میری غلطی نہیں بتاتا۔ آئیڈیاز ہیں میرے پاس، مینٹور نہیں ہے۔ تم چاہتے ہو میں تمہیں مینٹور کروں؟ وہ متعجب ہوا تھا۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ ایک کامیاب بزنس مین دکھائی دیتے ہیں۔ وہ پہلی دفعہ ماہر فرید کے سامنے ٹیک لگا کے بیٹھا، دل البتہ زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اتنی ساری دولت خود سے نہیں کمائی جاتی کیف جمال، یہ کسی سے لی جاتی ہے۔ کیا تم نے وہ مشہور مقولہ نہیں سنا کہ You don't make $1,000,000, you take $1,000,000؟ وہ تلخی سے بولا۔ اس کے چہرے پر اس وقت کیف جمال کے لیے ناپسندیدگی تھی۔ گاڈ فادر، کیف ہلکا سا مسکرایا، لیکن کم از کم آپ کو اس دولت کو بڑھانے کا ہنر آتا ہوگا، اسی لیے میں چاہتا ہوں آپ مجھے مینٹور کریں۔ میرے پاس بیبی سٹنگ کے لیے وقت نہیں ہے۔ مگر کیف نہیں سن رہا تھا، وہ کہے جا رہا تھا، جب تک میں آپ کے اس کام کا حصہ ہوں میں ساتھ ساتھ اپنے نئے بزنس پلان پہ بھی کام کروں گا۔ 2 ماہ کے اختتام پر جب یہ گارڈ والی جاب ختم ہو جائے گی میں اپنا پلان لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ اس پلان کو دیکھیں گے اور اس کی اصلاح کریں گے اور اس کو عمل میں لانے میں میری مدد کریں گے۔ مالک کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اب وہ شدید اکتا چکا ہے۔ سنو لڑکے، تم اپنے قد سے بڑی باتیں کر رہے ہو، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ 1 منٹ مالک، ماہر فرید نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا اور کیف کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرے مینٹور بن کرنے سے اگر تمہیں لگتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ جی بالکل۔ ماہر ہلکا سا ہنسا۔ تم نے کامیاب ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکے ہوتے۔ تم کیف جمال ایک ناکام انسان ہو اور تمہارا بزنس پلان اس دفعہ بھی ناکام ہوگا۔ کیف کے چہرے پہ کئی رنگ آ کے گزرے، اس کے ہونٹ بھنج گئے۔ میرا بزنس پلان دیکھے بغیر آپ مجھے ناکام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بزنس پلان کبھی نہیں بنے گا، تم اگلے 2 ماہ ضائع کر دو گے۔ وہ بے رحمی سے بولا۔ اور اگر 2 ماہ بعد میں اپنا نیا پلان لے کر آپ کے پاس آ گیا تو؟ ماہر فرید پھر سے ہنس دیا۔ چلو آج تم پر ایک تجربہ کرتے ہیں کیف جمال۔ مالک نے تنبیہ کی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ کیا ایک ناکام انسان تمام وسائل کے باوجود ناکام ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آدھی انسانیت اپنی ناکامی کا ذمہ دار وسائل کی کمی اور غربت کو ٹھہراتی ہے۔ مگر تم میرے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہو کیف۔ میرے اس سوال کو تم حل کرو گے۔ اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ اگلے 2 ماہ تمہیں یا تمہاری فیملی کو کوئی مالی پریشانی نہیں فیس کرنی پڑے گی۔ تم اپنے کام کے لیے بہترین آلات ملیں گے، جو بھی آفس ایکوپمنٹس چاہیے ان کی لسٹ مالک کو بھیج دو، وہ تمہیں سب مہیا کرے گا۔ مالک اس بات سے بالکل خوش نظر نہیں آتا تھا، لیکن خاموشی اس کی مجبوری تھی۔ میں تمہیں 2 ماہ دیتا ہوں، تم اپنا پلان بناؤ۔ 2 ماہ ایک لمبا عرصہ ہے۔ تم دن کے چند گھنٹے بھی کام کرو تو یہ کر سکتے ہو۔ تم گھر سے کام کرتے ہو، چاہے تو تمہیں ہم کوئی آفس یا لگژری اپارٹمنٹ بھی فراہم کر سکتے ہیں جہاں تم سکون سے دن کے چند گھنٹے کام کر سکو۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم بزنس پلان بنا لو گے؟ اس کی چمکتی آنکھوں میں تمسخر تھا۔
कैफ ने जब्त से सांस अंदर खींची। मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। नामुमकिन, तुम 2 माह तक इतनी सहूलियत के बावजूद भी एक बिजनेस प्लान तक नहीं बना सकोगे। मालिक और मैं तुम्हारे जाने के बाद इस बात पर शर्त लगाएंगे, क्योंकि तुम एक सुस्त इंसान हो। तुमने कामयाब होना होता तो अब तक हो चुके होते। मैं आपसे मुख्तलिफ हूँ माहिर फरीद साहब, आप एक नार्सिसिस्ट हैं। अब के कैफ जमाल बोला तो उसका लहजा सपाट था। आपके लिए अपनी इस ऊंची कुर्सी पर बैठ के बेरोजगार नौजवानों की नाकामी का मजाक उड़ाना बहुत आसान है। आप सोने का चम्मच मुंह में लिए बड़े हुए हैं। आप अपनी मेहनत से यहाँ पहुंचे होते तो बात और थी। आप प्रिविलेज्ड हैं। आपके वालिद ने आपके लिए बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर छोड़ी है, जिसे आप खूबसूरत लड़कियों का पीछा करने में ज़ाया कर रहे हैं। तुम्हारे पास 2 माह है। उसे कैफ जमाल के अल्फाज से फर्क नहीं पड़ा था। इसी मखजूज अंदाज में बोला, मगर मैं जानता हूँ तुम 2 माह बाद भी कोई प्लान लेकर नहीं आओगे, और फिर मैं हर बिजनेस डिनर पर, हर सेमिनार पर तुम्हारा किस्सा सुनाया करूंगा कि कैसे इंसान हर शय के बावजूद नाकाम हो सकता है। माहिर फरीद उठ खड़ा हुआ और हाथ मुसाफे के लिए बढ़ाया। कैफ ने एक नज़र उसके हाथ को देखा। वो लंबी उंगलियों वाला खूबसूरत हाथ था। ऐसे हाथ मुजस्समा साजों या पियानो बजाने वालों के होते हैं। कैफ ने उससे हाथ मिला लिया। मैं आपको गलत साबित करके दिखाऊंगा। कैफ ने हाथ मिला के छोड़ दिया। फिर वो रुका, खनकारा। अब उसे एक मुश्किल सवाल पूछना था।